ناظرین، گھمسان کا رن بڑھا ہوا ہے۔ ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ ایران کے صدر کا یورپی کونسل کے صدر سے رابطہ ہوا ہے اور ایران کے صدر پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہے اگر اس کو یہ ضمانت دی جائے کہ اس کے خلاف مزید حملے نہیں ہوں گے۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس گھمسان کے رنگ میں صرف جنگ کا معاملہ ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے پاکستان کے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہے۔ خرم شہزاد صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ خرم صاحب بہت شکریہ۔ کس چیز کی کمی ہوگی ہمارے یہاں پر اگلے 15-20 دن میں؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام لینے کے لیے۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، خاص کر آپ فیول سٹاکس کی شاید بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس وافر مقدار میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس پہلے جو ہے تقریباً 24 دن کا سٹاک تھا، یعنی کہ کچھ 3.5 ہفتے لگا لیں آپ، یہ میں مارچ کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارے پاس پورے مہینے کا یعنی کہ 4 ویکس کا سٹاک ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ سٹاک ہے جو ابھی ہمارے فیول ٹینکس میں ہے، ٹھیک ہے، جو رستے میں ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا 20 جہاز ہمارے وہاں سے ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ایران کے ساتھ ہوگی کہ 20 جہاز ہمارے اب رستے میں، تو میں ان 20 جہازوں کو نہ لگاؤں، کچھ جہازوں کو میں ایڈ کروں، تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں۔ ویسے ان ٹرانزٹ جو چیز ہوتی ہے نا رستے میں، اس کو نہیں کیلکولیٹ کرتے، لیکن میں آپ کو یہ تسلی کے لیے بتاتا ہوں کہ 4 ہفتے کو میں اگر ایڈ کر دوں نا، وہ جو رستے میں تو 45 دن کا جا سکتا ہے ہمارا، اور ہے انفیکٹ 45 دن کا، کیونکہ ہمیں تو اجازت وہاں سے مل بھی گئی ہے۔ تو ہمارے پاس انشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، چاہے وہ ڈیزل ہو چاہے وہ پیٹرول ہو۔ انفیکٹ ہمارے پاس 35 دن کا سٹاک تو اب جو ہے وہ اس کو ملا کے جو ان ٹرانزٹ ہے، کروڈ کا بھی ہے، خام تیل کا۔ دیکھیے اچھی بات کیا ہے کہ کروڈ آئل آپ کو ملتا رہے، پیٹرول اور ڈیزل تو ہونا چاہیے، بٹ کروڈ ملتا رہے گا نا، تو آپ کی ریفائنریز جو ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل اور جے پی اور کیرو یہ سب نکالتی رہیں گی۔ تو شارٹیج جو ہے کسی قسم کی نہیں ہے، شارٹیج بالکل نہیں۔ انفیکٹ ہماری امپرومنٹ ہو رہی ہے، میں تو کہہ رہا سپلائی بڑھ رہی ہے، سپلائی بڑھ گئی۔ اچھا ذرا اس میں واپس آئیں۔ بنگلہ دیش کی حالت تو بڑی بری ہے، میں دیکھا 95% وہ امپورٹ کرتے ہیں، اور وہ تو بلیک آؤٹ کے اندر چلے گئے ہیں۔ اگرچہ آپ نے آتی اعتراض کیا تھا کہ ہم نے یہ لائٹیں کیوں جلائی ہوئی ہیں، تو ذرا اسٹوڈیو کے اندر اگر لائٹیں نہیں جلائیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے۔ میں نے کہا تھا باہر اے سیز اور یہ سب چل رہے ہیں، تو ان کو ذرا آپ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ فالو کرنا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو فالو کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی ہے، ایک اور اچھی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے لیے۔ پاکستان کی جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے، یہ آج لوکل جو ہے وہ فیول پہ، چاہے وہ گیس ہو، کول ہو اور دوسری چیزیں ہوں، یہ 75% آج ہم اپنا پروڈیوس کر رہے ہیں۔ 75% جو ہے ہم 75% ہمارا اب لوکل جو ہے نا سارا۔ دیکھیں ایل این جی بھی ہماری ختم ہو گئی، اب ایل این جی جو آ رہی تھی قطر سے، میں سمجھتا ہوں وہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہوئی ہے ایک طرح سے، کیونکہ وہ ہم مہنگی ایل این جی لے رہے تھے، کیونکہ وہ کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز تھی۔ مہنگی ایل این جی لے کے لوکل گیس کو ہم نے بند کیا ہوا تھا، جو کہ ریلیٹیولی سستی تھی، اپنی جو ہماری بڑی کمپنیاں وہ پروڈیوس کریں گی۔ آج ہماری لوکل گیس بھی آ گئی ہے، ڈیمانڈ بھی کم ہو گئی، سردیاں جلدی ختم ہو گئی، گرمیاں آ گئی ہیں، گیزرز اور ہیٹرز یہ سب بند ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ لوکل گیس اویلیبل ہے، اور ڈیمانڈ 1000 MMCD سے گر کے 600 پہ آ گئی ہے، تو 350 لوکل آ گئی۔ تو ایکچولی آپ کے پاس ڈیمانڈ مینجمنٹ ہو گئی اور ڈیمانڈ نیچے بھی آ گئی، پلس ایل این جی جو مہنگی تھی وہ بھی آپ کی شرنک ہو گئی۔ تو 75% ہم اپنے وسائل سے اپنی توانائی کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، which is massive۔ اور یہ میرے خیال میں 1-2 سالوں میں آپ دیکھیے گا یہ 90 پہ ہم چلے جائیں گے، مطلب ہم ٹوٹلی لوکل انشاءاللہ اپنی بجلی۔ اچھا مفتاح اسماعیل صاحب کو ایک اور پرسپیکٹو کے لیے لائیں گے۔ مفتاح صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ خرم شہزاد صاحب تو بڑی مثبت تصویر میں بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ نمبر 1 کسی قسم کی شارٹیج متوقع نہیں ہے، اور ملا کے جو آ بھی رہے ہیں جہاز تقریباً 2 ماہ کا یا 45 دن کا ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے، اور جو انرجی مکس ہے ہمارا بڑا پازیٹیو ہے، 75% تقریباً اس وقت ہم اپنے ڈومیسٹک ذرائع سے پورا کر رہے ہیں۔ تو آپ کی اسیسمنٹ؟ ابھی شارٹیج کا تو کوئی وہ نظر نہیں آ رہا ہوتے ہوئے، مطلب مارچ میں تو انفیکٹ جو پیٹرولیم کی پروڈکٹس بکے ہیں وہ زیادہ بکے ہیں، کیونکہ لوگوں نے ہولڈنگ کری ہے، پیٹرول پمپ والوں نے، آئل مارکیٹنگ کمپنیز والوں نے، کیونکہ حکومت سبسڈی دے رہی ہے تو کافی ہولڈنگ ہوئی ہے، تو وہ تو ایکچولی جو بکے ہیں وہ تو زیادہ بکے ہیں، لیکن کوئی شارٹیج کی تو عنصر نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ پہ اس کا ایشو ہے کہ جو آپ $60 کا آئل لے رہے تھے اب وہ $90 کا لیس سے اگر لے رہے ہیں، یا پیٹرولیم کے اگر موٹر گیسولین یا ڈیزل مہنگا لے رہے ہیں، تو آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ جو وزن آئے گا اس کا افیکٹ آئے گا، وہ آئے گا، لیکن شارٹیج تو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اور فریٹ چارجز بھی زیادہ ہوں گے، ظاہر ہے انشورنس بھی زیادہ ہوگا، فریٹ چارجز بھی زیادہ ہوں گے، یہ سب چیزیں زیادہ ہوں گی۔ پاکستان میں دیکھیں طرز بھائی، میں اور آپ اکثر یہ اس پہ ہم سولر پہ بات کر چکے ہیں، دیکھیں ایک جو بجلی کا جو بڑا ریولوشن پاکستان میں آیا ہے، شاید دنیا کے بہت کم ممالک میں ایسا آیا ہے، کسی میں بھی نہیں آیا، وہ سولر کا آیا ہے۔
اور اس کی جو وجہ ہے وہ بیسکلی ہے کہ حکومت کے بجلی کے ریٹ اتنے زیادہ تھے اور کوالٹی آف بجلی اتنی بری ہے، ہماری ریلائبلٹی اتنی بری ہے کہ لوگوں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ اپنے گھروں میں وہ سولر پینلز لگا دیں. اگر حکومت آپ کو 47 روپے 20 پیسے کی بجلی بیچتی ہے، اس کے اوپر پھر 18% سیل ٹیکس لیتی ہے، صوبے کی لیویاں لگتی ہیں، اور آپ اگر اپنے گھر میں 18-20 روپے کی سولر لگا لیتے ہیں تو آپ سولر لگاتے ہیں. میری آپ کی جو پچھلے تو ایک مفتر سال میں صاحب نکمی حکومتوں کا کبھی کبھی فائدے بھی ہو جاتے ہیں نا. دیکھیں اگر وہ ایفیشینٹ ہوتے تو پھر ہم سولر پہ نہ جاتے، چونکہ آپ کے بیان کے مطابق وہ انیفیشینٹ تھے میں اور زیادہ مہنگی بجلی بیچ رہے تھے، آن لائن لاسز بہت زیادہ تھے، اور ہم نے پھر سولر لگا لیا جس سے ملک کی بچت ہوگی، تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے نا کہ نہیں؟ سر نکما آپ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. میں نے تو گزارش یہ کی کہ بجلی کیونکہ اتنی مہنگی تھی اور بجلی ریلائبل نہیں ہے اس لیے لوگ چلے گئے. میری اور آپ کی پچھلے 1-2 سال میں اس کے اوپر 2-3 مرتبہ بات چیت ہوئی ہوگی سولر کے اوپر، اور وقفاً فوقفاً آپ جانتے ہیں کہ ہماری حکومت نے کوشش کی کہ سولر میٹرنگ جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ ختم کی جائے، سولر والوں کو جو پیسے دیتے ہیں وہ کم کیے جائیں. اور بندہ آپ کے سامنے حاضر ہمیشہ ہوتا تھا ٹی وی پہ اور اس بات کے خلاف اور کنزیومر کے اور صارف کے حق میں یہ بات کرتے تھے. ہم جیسے لوگ تو کبھی کبھی حکومت کے جو بہت ہی برے عزائم تھے ان کو ہم نے روک لیا. لیکن بہرحال ان اینی کیس مطلب 100 سولر سے فائدہ ہو گیا ہے. شور خورم کا اس کے اوپر حکومت کے عزائم کے بارے میں جو ہے نا سولر کے حوالے سے ذرا ان کا ٹیک ذرا مختلف ہوگا. جی خورم گو اہیڈ بتائیے. دیکھیں ایک تو بڑی مناسب بات کی مفتیٰ صاحب نے کہ کرنٹ اکاؤنٹ پہ آف کورس ایک پریشر آتا ہے، اور اچھی بات یہ کہ فروری کے مہینے میں نا آپ کا 2026 بلکہ ایک سال کا ہائیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آیا ہے. یعنی کہ جو ڈیفیسٹ تھا، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پورے سال کا ڈیفیسٹ جو اسٹیٹ بینک نے پروجیکٹ کیا ہوا ہے وہ تقریباً $2.25 بلین کا ہے، کہ $2.25 بلین کا ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریں گے، جو کہ ایک رفلی 0.5% جی ڈی پی بنتا ہے، وچ از مینیجیبل. تو اس میں سے 1.1 ہو چکا تھا جنوری تک. اس کے بعد $427 ملین کا سرپلس آیا. آف کورس ریمیٹنسز اور سب کچھ ملا کے ریمیٹنسز بھی بڑے ہیں نا، ایبسولوٹلی بڑے ہیں. 5% جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ 20% اس کا تعلق بھی جنگ سے. دیکھیں آدھا رمضان کا بھی فیکٹر ہے، آدھا رمضان کا بھی جنگ کا فیکٹر اب آئے گا، جو اب یعنی کہ لوگ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ لوگ زیادہ پیسے بھیج رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ فیئر ہے کچھ اسٹک نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے، تو لوگ فیملیز زیادہ آئی ہیں تو وہ پیسہ لے کے آتے ہیں. یہ ایکسپیکٹیشنز ہے. شارٹ ٹرم میں بڑھنے کی توقع ہے، پھر ایک ڈپ آ سکتا ہے میڈیم ٹرم میں. لیکن اچھی بات ہے آئل پرائسز بہت زیادہ ہیں، ان کی ریئلائزیشن جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے جی سی سی کنٹریز کی، وہ ریبلڈ کر سکتے ہیں، تو ہماری ایک لانگ ٹرم میں بہتری ہو سکتی ہے. لیکن سولر، میں سولر پہ آتا ہوں. میں پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ جو $427 ملین کا سرپلس ہے نا، اس نے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو روم دے دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آئل پرائسز اگر بڑی ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ ہے ڈیفینیٹلی، بٹ وہ ہمارے پاس ایک روم ہے موجود ہے. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ کنٹینیو کرتے رہیں اور جی آگے بڑھتا رہے اور ہم ساری کاسٹ دیتے رہے. سولر پہ میں آتا ہوں. سولر پہ دیکھیں گورنمنٹ کی جو پہلی پالیسی تھی اسی وجہ سے ہی یہ 25% آپ کا جو ہے وہ ٹوٹل جو پروڈکشن ہے اس کے اندر جو ہے اس کا کنٹریبیوشن ہو گیا نا، اور دنیا اب ریکگنائز کرے گی جو سولر میں بڑا زبردست کام ہوا ہے. اب وہ نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بلنگ کا جو ہے، نیٹ بلنگ پہ جانا تو بنتا ہے. دیکھیں جب سپلائی بڑھتی ہے تو نیٹ بلنگ پہ جاتے ہیں نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چھلانگ لگا رہے تھے مفتیٰ صاحب جیسے لوگوں نے، ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ کو روکا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سولر کا آپ نے اس کو کریکٹ کیا یا گورنمنٹ آف پاکستان نے پالیسی دی اس کو دوبارہ سے ٹھیک کر لیا، یا آگے جاتے ہوئے کہا کہ جی نیٹ میٹرنگ جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے، اب جو نئے ہوں گے وہ نیٹ بلنگ پہ چلے جائیں گے. ایک بیلنسنگ ایکٹ تو ہونا چاہیے نا. جب دیکھیں سپلائی بڑھتی ہے نا کسی چیز کی، اس کی پرائس میں فرق پڑتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں آپ کو 27 روپے کی بجلی میں دے رہا تھا تو وہ چینج نہیں ہو سکتا. بنیادی بات ہے خداوند تعالیٰ نے آپ کو ایک فری سورس آف انرجی، یہ ایبسولوٹلی. اور آپ کیوں ادھر جہازوں کے اوپر جا رہے ہیں اور وہاں سے منگوا رہے ہیں، پھر پیسہ فری دیا ہوا ہے آپ نہیں. دیکھیں پاکستان تو سولر کا ایک یہ کہیں کہ جو ہماری آلٹرنیٹس ہیں اس پہ تو پاکستان نے کمنٹ بھی کیا ہوا ہے نا. مثال کے طور پہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، موسٹ امپیکٹڈ ہے پاکستان. تو پاکستان نے IMF کے ساتھ بھی سب کچھ سولر پہ کرتے، میں تو کہہ رہا ہوں نہیں صرف سولر نہیں ہے نا، اس میں آلٹرنیٹس اور بھی ہے نا، یہ ہوا ہے اور دوسرے طریقے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی چیز ہو گئی، بلیسنگ اینڈ ڈسگائز بھی کہہ لیں اس کو، لیکن اس کو اب آپ کچھ کریں گے. مفتیٰ صاحب عموماً جنگوں کے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی تک، اب کل کو کچھ خدا نہ خواستہ ہو جائے تو الگ بات ہے، ابھی تک وار نے ہماری پورٹس کو ایکٹیویٹ کر دیا. گوادر کا ہم کب سے سنتے چلے آ رہے تھے، وہاں پہ باقاعدہ اسپیشل جہازوں کی برتھنگ ہو رہی ہے. کراچی کی پورٹ کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. ہمارا انرجی مکس ٹھیک ہو گیا ہے، سفارتکاری میں توانائی آ گئی ہے. تو یہ جنگ نے تو کافی ہمیں جھٹکا دے کے جگا دیا ہے. دیکھیے سفارتکاری میں تو بہت اچھا رول پاکستان نے ادا کیا ہے الحمدللہ. اور جو آج پاکستان کی دنیا بھر میں باتیں ہو رہی ہیں اور
طلعت بھائی مجھے ایک دو مرتبہ موقع ملا ہے کچھ یوٹیوب پہ ہندوستان کے چینل دیکھ کے، اور جو ادھر وہ آگ بگولا ہوئے ہیں، مجھے تو وہ سن کے اپنا میرا تو خون بڑھ گیا. سو اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ اسی نہیں سے ہے، پتہ لیکن چلتا ہے کہ دیکھیں ہماری کتنی کامیابی ہوئی ہے. بس جتنی ان کو آگ لگی ہے اتنی ہماری کامیابی ہے، اس حساب سے آپ انداز کریں. اچھا، جو دوسری بات ہے نا سر، اس سے میں تھوڑا سا اختلاف کر دوں گا کہ دیکھیں اس وقت حکومت جو ہے وہ کچھ ہفتے کے 50-60 ارب روپے جو ہے وہ سبسڈی کے دے رہی ہے. شہباز صاحب نے خود ہی کہا ہے یہ 200 ارب روپے اگر حکومت دے گی مہینے کے، اور اگر خدا نخواستہ یہ قیمت اتنی ہی رہی اور اتنی ہی سبسڈی دینی پڑی، تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ہمارے پاس 2400 ارب روپے ایکسٹرا نہیں ہے، مطلب وی جسٹ ڈونٹ ہیو دس کائنڈ آف منی. 1000 ارب مطلب 2400 ارب روپے، اٹس 100 بلین ڈالر. نو سوری، it's 6% of our GDP. ہم کے پاس وہ پیسے ہی نہیں ہیں، تو ہم یہ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا کبھی نہ کبھی یا تو آپ کو عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑے گا، اور اگر آپ عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے تو آپ کا ڈیفیسٹ بڑھے گا، اور آپ کا ڈیفیسٹ بڑھے گا تو اس سے بھی مہنگائی ہوگی. آپ یہ دیکھیں گے کہ مارچ کے مہینے میں پروبیبلی اپریل سے تھوڑی سی مہنگائی زیادہ آئے گی، انفلیشن کا نمبر زیادہ آئے گا، اور چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. اور اپریل کے مہینے میں بڑی مشکل ہے، مجھے لگتا ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں نہیں، یہ تو باریک حساب کتاب ہو گیا نا. موٹی بات تو یہ ہے نا کہ جنگ کا جتنا ممکنہ نقصان ہو سکتا تھا، خطرات تھے، کسی نہ کسی وجہ سے ہم فی الحال اس سے بچ نکلے ہیں، بلکہ فائدے میں ہی ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فائدہ تو نہیں کہیں گے، میں فائدہ نہیں کہہ سکتا ہوں. ہمارا صفات کاری بہت اچھی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پاکستان میں شارٹیج نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن جس تیزی سے ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، آپ سبسڈی دے رہے ہیں، جو مارکیٹ میں ڈسٹورشن ہو رہی ہے، ہمارا جس طرح کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا پیٹرول مہنگا ہونے سے، ہمارے جو ایکسپورٹس کے اوپر پریشر آئے گا مڈل ایسٹ میں ایکسپورٹس کم ہونے سے، جو ہماری ریمیٹنس کے اوپر خدا نخواستہ پریشر اگر آ جائے، ہمارے وہاں پہ لوگوں کو جو نوکریاں نہیں ہوں گی یا اتنا پیسہ نہیں بھیج سکیں گے، تو یہ بہت مضر ہوگا. اور اگر یہ جنگ کچھ عرصے تک چل گئی اور یہ ہم کو گیس نہیں ملی نومبر تک، تو یہاں پہ بہت زیادہ LNG کی شارٹیج آ جائے گی، بہت گیس کی نہیں، شارٹیج. نومبر تک تو نہیں جائے گا، اللہ نہ کرے نومبر تک چلے تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی. ذرا 25 سیکنڈز رہ گئے آپ کے پاس. جی دیکھیے، بات بالکل صحیح ہے کہ یہ کنٹینیو نہیں ہو سکتی چیز کہ آپ جو ہے، لیکن مطلب آپ جو ہے روک کے رکھیں ہر چیز کو، اور سب کو سبسڈائز کرتے رہیں. بڑی گاڑیوں والے ہیں وہ زیادہ آپ کو پتہ ہے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس میں ایک اسٹریٹجی بن رہی ہے. یہ انشاءاللہ آپ کو کچھ ٹائم میں پتہ چلے گا کہ ایک کمپریہنسو ڈسکشن چل رہا ہے. آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کہ فائنانس منسٹر کی جو ہے وہ چیئرمین شپ میں پروونشل چیف منسٹر سب آج بھی تھے. سب سے یہ بات ہوئی ہے کہ کس طرح سے آپریشنلائز کیسے کر سکتے ہیں. اگر کوئی سچویشن ایسی آتی ہے جہاں پہ کچھ ایسے سٹیپس لینے پڑے جہاں ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو، ان کو نہ ملے جو کہ ڈیزرو نہیں کرتے، اور ان کو زیادہ ملے جو کہ یہ جو ہمارا وہ والا حصہ ہے، سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جن کو یہ چاہیے سبسڈی. یہ سب کام ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فور دا لانگسٹ پیریڈ آپ جو ہے چلاتے رہیں اور آپ کہیں جی بس. لیکن اچھی بات میں کہوں گا لاسٹ 5 سیکنڈ میں کہ آپ کے خرچے کم ہو رہے ہیں نا، یہ اچھی بات شروع ہو گئی ہے. یہ پہلے ہم سب کہتے ہیں نا خرچے کم نہیں ہوتے، خرچے وہ تو خرچے کاٹ کے اگر کوئی چیز پرووائڈ کی جا رہی ہے تو یہ جنگ کی حالت ہے نا. میں دیکھتا ہوں جب جنگ ختم ہوتی ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کو ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے تاکہ جو ہے، لیکن کنزرویشن پہ بھی بات کریں نا کہ پرائیویٹ سیکٹر اور سب مل کے کنزرویشن بھی کریں نا، اور اپنے آپ کو ذرا ڈسپلن بھی کریں. سب نے مل کے کام کرنا، سانجھا پرابلم ہے. یہ پی ایم ہاؤس میں بتیاں جل رہی ہیں. بہرحال میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ناظرین، آپ کو عقل کی بات بھی ہم سنواتے ہیں. PTI کی طرف سے آئی اور پاکستان پہلے، اور اگر عمران خان کے بیٹے بھی خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان میں کوٹ کر رہا ہوں، تو میں ان کی مخالفت کروں گا. سب سے پہلے پاکستان بہت اچھی بات ہے جی. سب سے پہلے پاکستان دیکھتے ہیں اب ان کی ٹرولنگ کتنی ہوتی ہے. امریکہ کے اندر سے اپوزیشن کافی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے اندر ایک صحافی نے ٹویٹ کیا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو وارداتیں ہیں وہ کیا ہیں. کہ کہتا ہے کہ میں جنگ کروں، پھر وہ جنگ سے بھاگ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں امن کروں، پھر وہ کہتا ہے کہ مزید تباہی پھیلاؤں، اور پھر 3-4 اور جب وہ اقدامات کرتا ہے اور آخر میں آ کے جنگ سے منہ موڑ لیتا ہے. تو امریکہ کے اندر جو اپوزیشن ہے ٹویٹس کے ذریعے آپ کو بتا رہی ہے کہ ٹرمپ بھی جنگ سے منہ موڑنے والا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ منہ موڑتا ہے یا نہیں. لیکن امریکہ کے اندر اب یہ تصور گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ اس شخص کی زبانیں 10 ہیں، لیکن آخر میں آ کے اس نے جنگ سے منہ پھیر لینا ہے.